ملک ریاض پاکستان کے 5 بڑے امیر لوگوں میں شامل ہیں۔ یہ 25 سال پہلے ایک چھوٹے سے ٹھیکیدار تھے، 5 مرلے کے کرائے کے مکان میں رہتے تھے اور بس میں سفر کرتے تھے، لیکن پھر یہ ایشیا کے سب سے بڑے ہاؤسنگ پروجیکٹ کے مالک بن گئے۔ پورے ملک کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو بدل کر رکھ دیا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ بیریا ٹاؤن کی نیٹ ورتھ 3,500 ارب روپے ہے۔ یہ کتنی بڑی رقم ہے، آپ اس کا اندازہ پاکستان کے ٹوٹل بجٹ سے لگا لیجئے۔ پاکستان کا بجٹ 5,500 ارب روپے ہے، جبکہ ملک ریاض کے پروجیکٹس کی ویلیو 3,500 ارب روپے ہے، اور یہ ساری دولت ایک شخص نے 25 برس میں کمائی۔ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جرمانہ بھی ملک ریاض کو ہوا۔ سپریم کورٹ نے انہیں 470 ارب روپے جرمانہ کیا۔ یہ ڈالرز میں 4 بلین ڈالر بنتا ہے۔ ہم IMF سے سالانہ 1.5 ارب ڈالر کی قسط لیتے ہیں، گویا ملک ریاض IMF کے برابر جرمانہ ادا کریں گے۔ ملک ریاض نے یہ کامیابی کیسے حاصل کی؟ اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ بھی اگر یہ نسخہ استعمال کر لیں گے تو آپ بھی ملک ریاض کی طرح کامیاب ہو جائیں گے۔ 100% گارنٹی ہے۔ آج سے 6 ماہ پہلے تک ملک ریاض کے خلاف خوفناک کیسز چل رہے تھے۔ سپریم کورٹ، چیف جسٹس، پوری گورنمنٹ اور تمام سیاسی جماعتیں ان کے خلاف تھیں، لیکن ان برے ترین حالات میں بھی ملک صاحب اطمینان سے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے ایک دن اس اطمینان کی وجہ پوچھی۔ یہ ہنس کر بولے، یہ سب لوگ مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے پوچھا کیسے؟ یہ بولے، میرے تمام بزنسز میں اللہ تعالیٰ حصے دار ہے، پروردگار میرا بزنس پارٹنر، میرا شیئر ہولڈر ہے، اور اللہ کبھی اپنا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ میں نے مزید وضاحت چاہی۔ ملک ریاض نے بتایا کہ میں جب بھی کوئی پروجیکٹ، کوئی کاروبار شروع کرتا ہوں تو میں اللہ کو حصے دار بنا لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حصہ میرے کاروبار کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اسے ترقی بھی دیتا ہے، لہٰذا یہ لوگ جتنی چاہیں کوشش کر لیں، یہ میرا کچھ نہ کچھ بگاڑ لیں گے، مگر یہ اللہ اور اس کے کاروبار کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ ملک ریاض کی بات 100% درست تھی۔ یہ شروع دن سے اللہ کو بزنس پارٹنر بناتے آ رہے ہیں۔ یہ ٹھیکیدار تھے تو یہ پہلے اپنا منافع ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور پھر اپنا حصہ گھر لے کر جاتے تھے۔ یہ آج بھی ہر سال 68 کروڑ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ملک میں 110 دسترخوان چل رہے ہیں۔ یہ ان تمام دسترخوانوں میں 1 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا دیتے ہیں۔ ملک میں ریاست کے دسترخوان بند ہو گئے، لیکن ان کے دسترخوان 12 سال سے چل رہے ہیں۔ یہ درجنوں چیریٹی اسپتال چلا رہے ہیں، سینکڑوں میٹھے پانی کے کنویں ہیں، ہزاروں طالب علموں کی فیسیں ہیں۔ یہ روز 2 خاندانوں کو مفت گھر دیتے ہیں، اور ملک میں سب سے زیادہ کڈنی اور لیور ٹرانسپلانٹ بھی اس شخص نے ہی کرائے۔ اللہ کے ساتھ یہ شراکت داری ہے جس نے آج تک ان کا کاروبار بند ہونے دیا اور نہ ان کی گروتھ رکی۔ یہ آج بھی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے مجھے 470 ارب روپے جرمانہ کیا، میں یہ بھی ادا کر دوں گا، کیونکہ اس میں بھی اللہ حصے دار ہے، اللہ یہ پورا کر دے گا۔ آپ جنید جمشید مرحوم کے برانڈ JJ سے بھی واقف ہیں۔ یہ پاکستان میں گارمنٹس کا سب سے بڑا برانڈ ہے۔ جنید جمشید نے شروع میں یہ بنایا، یہ 2 بار ناکام ہو گئے۔ یہ اپنے پارٹنر سہیل بھائی کے ساتھ دعا کے لیے مفتی نعیم کے پاس گئے۔ مفتی صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اپنے منافع میں اللہ کو حصے دار بنا لیں، آپ کو کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ جنید جمشید اور ان کے پارٹنر سہیل بھائی نے اللہ کو 33% کا شیئر ہولڈر بنا لیا۔ اگلے ہی دن کام چل پڑا۔ یہ لوگ شروع میں صرف منافع کا 33% خیرات کرتے تھے، کام چل پڑا تو انہوں نے سیل کا 33% شیئر اللہ کے نام پر دیا۔ ان کا برانڈ نیشنل سے انٹرنیشنل ہو گیا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ اپنی جس پروڈکٹ میں اللہ کا حصہ نہیں رکھتے تھے وہ ناکام ہو جاتی تھی، اور یہ جس میں اوپر والی ذات کو پارٹنر بنا لیتے تھے اس کو پہیے لگ جاتے تھے۔ آپ نے سیور فوڈ کا نام بھی سنا ہوگا۔ یہ پاکستان میں تیار فوڈ کا بہت بڑا برانڈ ہے۔ یہ روز 2000 دیگیں کھانا پکاتے ہیں۔ یہ ملک میں مرغی، چاول، گھی، چینی اور مسالوں کے سب سے بڑے خریدار ہیں۔ 100 ٹرکوں میں ان کے چاول آتے ہیں، لیکن پھر بھی مانگ پوری نہیں ہوتی۔ سیور کی کامیابی کے پیچھے بھی اللہ کی شیئر ہولڈنگ ہے۔ یہ روزانہ سویٹ ہوم کے یتیم بچوں کو مفت کھانا پہنچاتے ہیں۔ آپ یقین کیجئے، یہ یتیم بچے ان کی جس پروڈکٹ کو ہاتھ لگا دیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور باقی پٹ جاتی ہے۔
یہ یتیم بچوں کو 14 قسم کے کھانے کھلاتے ہیں اور ان کے یہ 14 کھانے کامیاب ہیں۔ کراچی میں ایک ٹرسٹ ہے، سیلانی ٹرسٹ۔ یہ ٹرسٹ بھوکوں کو روز 70 لاکھ روپے کا کھانا کھلاتا ہے اور یہ ان کے 2 درجن منصوبے میں سے ایک منصوبہ ہے۔ مولانا بشیر قادری اس ٹرسٹ کے روح رواں ہیں۔ مجھے مولانا نے بتایا کہ ہمارا ایک بھی ایسا ڈونر نہیں جس نے ڈونیشن دینا شروع کیا ہو اور پھر اس نے اپنے ڈونیشن میں اضافہ نہ کیا ہو۔ کیونکہ اللہ اس کے کاروبار اور ظرف دونوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور ڈونر بھی اپنا حصہ بڑھانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ کہ ایک بزنس مین کو جانتا ہوں، یہ ڈپارٹمنٹ سٹورز اور گارمنٹس کے بے شمار برانڈز کے مالک ہیں۔ یہ جین پینٹس کے سب سے بڑے ایکسپورٹرز بھی ہیں۔ ان کی کامیابی کے پیچھے بھی اللہ کی شیئر ہولڈنگ ہے۔ لاہور میں ایک چیریٹی ہسپتال بننا تھا۔ میاں صاحب اور کرشی دوا خانہ کے مالک اقبال کرشی دونوں نے ہسپتال کے لیے 1 ارب روپے دے دیے۔ یوں ایک دن میں 2 ارب روپے اکٹھے ہو گئے۔ اللہ کے نام کے یہ 2 ارب روپے ان کی کامیابی کی واحد گارنٹی ہیں۔ کراچی میں انڈس ہسپتال ہے۔ یہ دنیا کا واحد ہسپتال ہے جس میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں۔ سر درد سے لے کر کینسر تک ہر شخص کا علاج مفت ہوتا ہے۔ ہسپتال کا خرچ 12 ارب روپے سالانہ ہے۔ یہ 12 ارب روپے لوگ دیتے ہیں۔ اس کے CEO ڈاکٹر باری نے مجھے بتایا کہ ہمیں آج تک پیسوں کی کمی نہیں ہوئی کیونکہ ہمارے سارے ڈونرز اللہ کے شیئر ہولڈرز ہیں۔ اللہ انہیں کمی نہیں آنے دے رہا اور یہ ہمیں کمی نہیں آنے دے رہے۔ آپ عمران خان کی مثال لے لیجئے۔ یہ جب تک صرف کرکٹرز تھے، یہ 2000 کھلاڑیوں میں سے ایک کھلاڑی تھے، لیکن انہوں نے جب اللہ کے نام پر کینسر ہسپتال بنایا تو اللہ نے انہیں وزیر اعظم بنا دیا۔ ان کا ہسپتال بھی آج تک بند نہیں ہوا، وجہ اللہ کی شیئر ہولڈنگ ہے۔ اور آپ قوت کی مثال لے لیجئے۔ یہ تیسری دنیا کی سب سے بڑی مائکرو فائنینسنگ NGO ہے۔ یہ 10,000 روپے سے شروع ہوئی تھی، یہ آج 100 ارب روپے کی آرگنائزیشن بن چکی ہے۔ یہ لوگ اب تک 35 لاکھ لوگوں کو قرض دے چکے ہیں۔ یہ تنظیم بلا سود قرضہ دیتی ہے۔ آج تک جس شخص نے بھی یہ قرضہ دیا اور جس نے بھی لیا، اللہ کی شیئر ہولڈنگ کی وجہ سے اس کے رزق میں اضافہ ہو گیا۔ یہ لوکل مثالیں تھیں۔ آپ انٹرنیشنل مثالیں بھی لے لیجئے۔ دنیا میں اس وقت 41 بڑے ڈونرز ہیں۔ بل گیٹس سب سے بڑا ڈونر ہے۔ اس نے $52 بلین کی چیریٹی کی۔ یہ رقم پاکستان کے 80% قرضے کے برابر ہے۔ 41 ڈونرز کی فہرست میں آخری شخص WM کیچ ہے۔ اس نے بھی $1.25 بلین چیریٹی کی۔ یہ 41 لوگ کھرپتی ہیں۔ اتنی دولت چیریٹی کرنے کے بعد ان لوگوں کو دیوالیہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ اللہ کا حساب دیکھیے۔ جس دن ان لوگوں کا چیک چیریٹی فاؤنڈیشن میں گیا، اس دن ان کی دولت کو پر لگ گئے۔ بل گیٹ 2007 تک 1 سیکنڈ میں $30 کماتا تھا۔ یہ آج $130 فی سیکنڈ کما رہا ہے۔ یہ رقم 1 منٹ میں $7,800 یعنی 12,09,000 روپے بنتی ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ نے اس شخص کو کیسے نوازا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ نے دوسرے ہاتھ میں 5 گنا پکڑا دیا۔ یہ ہے اللہ کی شیئر ہولڈنگ۔ عیسائیوں کی کتاب میں درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے چیریٹی مانگی، امیر یہودیوں نے ہزاروں روپے کا ڈھیر لگا دیا۔ قطار میں ایک چھوٹی سی فقیرنی بھی کھڑی تھی، اس کی جیب میں صرف 1 سکہ تھا، اس نے وہ سکہ ڈھیر پر پھینک دیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، یہ 1 سکہ بنی اسرائیل کی ساری دولت پر بھاری ہے۔ کیونکہ میں نے ان لوگوں کو جو دیا تھا، ان لوگوں نے اس میں سے تھوڑا سا مجھے لوٹایا، جبکہ اس فقیرنی کے پاس صرف 1 سکہ تھا، اس نے وہ پورے کا پورا مجھے دے دیا۔ اس پوری بستی میں یہ مجھے سب سے عزیز ہے، تم سے بھی زیادہ۔ میں آپ کو ہرگز یہ نہیں کہتا کہ آپ اس فقیرنی کی طرح اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیں۔ آپ بس پارٹنرشپ سے آغاز کریں۔ آپ جو بھی کام شروع کریں، آپ اللہ کو اس میں 5% شیئر ہولڈر بنا لیں اور نیت کریں، یا اللہ میرے رزق میں جتنا اضافہ ہوتا جائے گا، میں آپ کے حصے کو اتنا ہی بڑھاتا جاؤں گا۔ آپ اس کے بعد کمال دیکھیے۔ اگر آپ کا بزنس کامیاب نہ ہو، اگر آپ کے منافع میں اضافہ نہ ہو، تو آپ اپنا نقصان مجھ سے لے لیجئے گا، میں آپ کا قرضدار ہوں گا۔ آپ ایک بار اللہ کو پارٹنر بنا کر دیکھیں، میرا اللہ آپ کی نسلوں تک کو حیران کر دے گا۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو،
جو کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔